سورہ مائدہ میں وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. یہ تین حکم ہیں. انسان اللہ کے علاوہ کسی اور سے فیصلہ کرواتا ہے، اللہ کے حکم کو قبول نہیں کرتا، تو ان تین میں سے ایک حکم اس کے عدم قبولیت کی بنا پر لگتا ہے، یا کافر ہوگا یا فاسق ہوگا یا ظالم ہوگا، اور یہ تینوں حکم علیحدہ علیحدہ ہیں. سگنل اگر آپ توڑتے ہیں، سگنل کراس کرتے ہیں ریڈ پر، تو انسان اس میں گناہ گار ہے، کیونکہ اولو الامر کی مخالفت کر رہا ہے، اور اولو الامر نے یہ حکم ہمارے لیے رکھا ہے مصلحہ مرسلہ سے، کہ ہمارے فائدے کے لیے. آپ اور میں اگر کسی کو سمجھاتے ہیں تو آپ کی اور میری بات سامنے والے کے دل پر اثر کب کرتی ہے؟ سوچیں ذرا. جب اس میں دو چیزیں پائی جائیں، ایک اخلاص، اللہ کے لیے کر رہا ہوں، اپنی اولاد کو بھی سمجھا رہا ہوں اللہ کے لیے، کسی غیر کو بھی سمجھا رہا ہوں اللہ کے لیے، مسجد میں کسی کو سمجھا رہا ہوں اللہ کے لیے، مسجد میں کسی کی غلطی ہے اللہ کے لیے. نمبر ایک. نمبر دو، اپنے دل میں اپنے آپ سے سوال کیجئے کہ میں اس کو سمجھا کیوں رہا ہوں؟ سمجھانے کے لیے یا ذلیل کرنے کے لیے؟ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ، ہم نے کوئی بھی رسول نہیں بھیجا، آج تک کوئی رسول دنیا میں نہیں آیا مگر لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، اس لیے آیا ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے حکم الہی سے. ابن تیمیہ رحمہ اللہ لکھتے ہیں انسان جب اپنے علم پر عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو وہ علم بھی عطا کر دیتے جو علم اس کے پاس نہیں ہوتا، علم کے دروازے اس کے لیے کھول دیتے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. سورۃ النساء آیت نمبر 60. الم تر الی الذین یزعمون، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف، یزعمون جو یہ خیال کرتے ہیں، جو یہ گمان کرتے ہیں، انہم آمنوا بما انزل الیک کہ وہ ایمان لائے ہیں ان تعلیمات پر جو آپ کی طرف نازل کی گئی ہیں، وما انزل من قبلک اور جو آپ سے پہلے تعلیمات اللہ کی وحی نازل کی گئی ہے. یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، وہ چاہتے ہیں اس ایمان لانے کے بعد، ان کا ارادہ ہے کہ وہ تحاکم کریں. تحاکم کہتے ہیں اپنا قضیہ، اپنا مسئلہ فیصلے کے لیے اپنا جھگڑا کسی کے پاس لے کر جانا. تو تحاکم کریں، حاکم بنائیں الی الطاغوت، طاغوت کی طرف. طاغوت یہ پہلے بھی لفظ گزرا ہے، ہر وہ چیز جس کی اللہ کے علاوہ عبادت کی جائے. وقد امروا ان یکفروا بہ، حالانکہ ان کو تو حکم دیا گیا تھا کہ اس طاغوت کا انہوں نے انکار کرنا ہے، کفر کرنا ہے، طاغوت کو تسلیم نہیں کرنا. وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ، شیطان تو یہ ارادہ رکھتا ہے کہ ان یضلہم، ان لوگوں کو گمراہ کر دے، ضلالا بعیدا، بہت دور کی گمراہی ہے. لاسٹ ویک جو ہماری آخری کلاس ہوئی تھی اس میں لاسٹ دو آیات جو ذکر ہوئی تھیں ان میں ذکر ہوا تھا کہ اس میں یہ جو حکومت کی بنیاد ہے، نظام حکومت، سسٹم جو ہمارا اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا ہے، اس کے اصول ان دو آیات میں ذکر ہوئے ہیں، جن میں پہلی آیت حاکم کے تعلق سے تھی اور دوسری آیت تھی کہ انسان کو چاہیے اللہ کی اطاعت کرے، اللہ کے رسول کی اطاعت کرے اور اولو الامر کی اطاعت کرے. اولو الامر آپ کے سامنے وضاحت ہوئی تھی کہ وہ حاکم بھی ہے دنیاوی معاملات میں اور علماء بھی ہیں دینی معاملات کے اندر. اب جب انسان آج کے دور میں کسی حاکم کے پاس اپنا مسئلہ لے کر جاتا ہے، کوئی جھگڑا لے کر جاتا ہے کورٹ میں، قاضی کے پاس، حاکم کے پاس، تو وہ طاغوت کے پاس جانا نہیں ہے. اگر وہ حاکم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے مطابق فیصلہ کر رہا ہے تو حاکم کے پاس جانا یہ طاغوت نہیں ہے. جس طرح کہ خوارج کا ایک نظریہ تھا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے فیصلہ کروانے کے لیے جانا، جس کو تحاکم کہا جاتا ہے، جو مسئلہ حاکمیت تھا، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے آپس میں صلح کے لیے تحاکم کیا تھا، عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے علاوہ دیگر صحابہ اس کے اندر جو شریک تھے، ان سب کو انہوں نے، خوارج نے اس بنیاد پر کافر قرار دیا تھا کہ ان الحکم الا للہ، بھئی فیصلہ تو اللہ کا ہے، انسان کو فیصلہ اللہ سے کروانا ہے، بندوں سے نہیں کروانا. تو آیات کا غلط فہم ہے، اللہ کے حکم کا غلط فہم ہے. ہاں اگر آپ ایسے سسٹم کی طرف جاتے ہیں، ایسے حاکم کی طرف جاتے ہیں جو حاکم اللہ کے علاوہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے علاوہ کسی اور چیز سے فیصلہ کرتا ہے، وہ کچھ بھی ہو، وہ قابل قبول نہیں ہے اللہ کی بارگاہ میں، پھر وہ طاغوت بن جاتا ہے. اس آیت سے
آگے جب ہم قضیہ پڑھیں گے، اب آج کی جو آیات ہوں گی تقریباً، اس میں دو طرح کے لوگوں کا تذکرہ ہے. ایک ہے منافقین اور دوسرے ہیں کمزور ایمان والے لوگ جو نئے نئے اسلام لائے اور کچھ احکامات شرعیہ کو صحیح معنی میں سمجھ نہیں پائے. اس آیت میں منافقین کا تذکرہ ہے کہ وہ باوجود اس کے کہ ایمان لے آئے، مسلمان ہو گئے، یہود میں سے، عیسائیوں میں سے اور اہل مدینہ میں سے، مسلمانوں کی قوت اور غلبے کے باوجود اب بھی وہ چاہتے ہیں کہ اپنے قضیے کن سے جا کر حل کروائیں؟ کافروں سے، یہودیوں سے. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ابو برزہ الاسلمی، یہ صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب یہ مسلمان نہیں تھے تو فرماتے ہیں کاہن تھے جو نجومی ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں، اور یہودی عام طور پہ اپنا، یا لوگ مدینہ کے، ان کے پاس اپنا فیصلہ کروانے جایا کرتے تھے اور یہ کہانت سے ان کے فیصلے کر دیا کرتے تھے. تو کچھ لوگ جب اسلام لے آئے تو اسلام کے بعد بھی اپنے مسئلوں کے حل کے لیے چوری کس نے کی ہے پتہ کر کے آئیں، ان کے ذریعے سے معلومات نکلوائیں. تو اس کے بعد بھی وہ کچھ لوگوں نے ان کے پاس گئے تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی. یہ کمزور ایمان والے لوگ ہیں. اور منافقین کا طرز عمل ہم سورہ بقرہ میں پڑھ کر آئے ہیں کہ وہ یہودیوں کو وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. جب اپنے بڑوں کے ساتھ علیحدہ ہوتے ہیں یہودیوں کے ساتھ تو وہ کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، مسلمانوں کے ساتھ ہم مذاق کر رہے ہیں. تو اللہ کے علاوہ کسی اور کی شریعت کی طرف، کسی اور دین کی طرف، کسی اور کے قوانین کی طرف جانا، ان سے فیصلہ لینا، یہ آگے انشاءاللہ پوری بحث آئے گی 6 پارے کے اندر سورہ مائدہ میں. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. یہ 3 حکم ہیں جب انسان اللہ کے علاوہ کسی اور سے فیصلہ کرواتا ہے، اللہ کے حکم کو قبول نہیں کرتا، تو ان 3 میں سے ایک حکم اس کے عدم قبولیت کی بنا پر لگتا ہے، یا کافر ہوگا، یا فاسق ہوگا، یا ظالم ہوگا. اور یہ تینوں حکم علیحدہ علیحدہ ہیں، ایک نہیں ہے. لیکن انسان اللہ کی شریعت کو پس پش ڈال دے، اولو الامر کو چھوڑ دے، جو اولو الامر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں، اور طاغوت کی طرف جائے گا تو ان کا حکم، ان کا مسئلہ بھی اس آیت میں ذکر ہو رہا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان منافقین کے حوالے سے خاص طور پر ذکر کیا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ. اور جب ان سے کہا جائے کہ آؤ إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، ان تعلیمات کی طرف، ان احکامات کی طرف، اس شریعت کی طرف، ان قوانین کی طرف جو اللہ نے نازل فرمائے، وَإِلَى الرَّسُولِ، اور رسول کے قوانین کی طرف، رسول کی تعلیمات کی طرف. تو رأیت المنافقین، آپ منافقین کو دیکھیں گے فوراً، یصدون عنک صدودا، وہ صدر کرتے ہیں. صد معنی روکنا ہوتا ہے، بند باندھنا، رکاوٹیں ڈالنا. تو وہ روکتے ہیں آپ سے، پکا پکا روکنا، مضبوط طریقے سے روکنا. خود بھی روکتے ہیں بلکہ معاشرے میں ہیومرز اور اس طرح کی باتیں کرنا، افواہیں پھیلانا، باتیں لوگوں کو سمجھانا کہ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات میں، جیسے آج بھی ہے، پرانے دور کی باتیں ہیں، وہ اس دور کا دین تھا، عرب کے یہ فیصلے تھے، عرب کے قوانین تھے، اور 1400 سال پہلے کی باتیں تھیں. آج کے دور کے سسٹم میں ان چیزوں کے ساتھ آپ زندگی نہیں گزار سکتے. یہ بات حد درجے بے وقوفی کی ہے. اللہ کا دین مکمل کامل ہے، اس کے اندر ذرہ برابر بھی نقص نہیں ہے. دین ہو یا دنیا، کوئی ایک چیز ایسی نہیں ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بیان نہ کیا ہو. ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ایک ایک مسئلے کا حل قرآن و حدیث میں موجود ہے. آگے بات آئے گی، بس سمجھ کا فرق ہو جاتا ہے، کوئی سمجھ پاتا ہے اور کوئی نہیں سمجھ پاتا. اس لیے پورے اللہ کے دین کو قبول کیجئے، پوری اللہ کی شریعت کو قبول کیجئے، اور فیصلے اپنے اللہ کی شریعت سے کروائیے. اپنے اختلافی مسائل کے اندر، اپنے جھگڑوں کے اندر، اپنے وراثت کے معاملات کے اندر، اپنے مالی معاملات کے اندر، اپنے تنازعات کے اندر، ہر چیز اللہ اور اس کے رسول سے قبول کرنی چاہیے. اللہ نے فرمایا کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے فیصلوں کی طرف جب ان کو بلایا جائے تو وہ تو ان کو باتیں دقیقاً اسی لگتی ہیں. منافقین خود بھی نہیں رکتے بلکہ دوسروں کو بھی روکتے ہیں. اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ، کیسی وہ کیفیت ہوگی، کیسے وہ معاملہ ہوگا کہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے. اذا اصابتهم مصیبہ، جب انہیں کوئی مصیبت آتی ہے، کسی پریشانی میں گر جاتے ہیں. اور وہ مصیبت کیوں آتی ہے؟ بما قدمت ایدیہم، بسبب اس کے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، یعنی ان کے کرتوتوں کی وجہ سے، ان کی حرکتوں کی وجہ سے، ان کے گناہوں کی وجہ سے جب کوئی عذاب آتا ہے، مصیبت آتی ہے، تو ان کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ کیا ہوا ہے. ثم جاؤک یحلفون، پھر یہ آتے ہیں آپ کے پاس، یحلفون باللہ، اللہ کی قسم اٹھاتے ہیں، حلف، اللہ کی قسم اٹھاتے ہیں کہ ان اردنا، ہمارا ارادہ نہیں تھا مگر احسان و توفیقہ، احسان کا اور ملانے کا. یہ جو جھگڑا ہوا ہے، جو فساد ہوا ہے، اس میں ہم چاہ رہے تھے کہ ہم ان کے پاس جو گئے، یہود کے پاس یا دوسروں کے پاس،
یہ ہمارا مسئلہ سالو کر دیں اور کسی طرح دو جھگڑنے والوں میں صلح ہو جائے اور بات بن جائے اور لوگ مل جل کر رہے. ہم تو ملانے جلانے کے لیے گئے تھے, ہم کوئی ان کو, اور عام طور پہ ہوتا بھی یہی ہے, انسان اپنا حق لینے کے لیے, انسان اپنا جھگڑا ختم کرنے کے لیے سرداروں کے پاس, وڈیروں کے پاس, ایسے سسٹم کے پاس, ایسے عدلیہ اور ایسے آپ کے جوڈیشری کے جو قوانین ہیں جن کے اندر تحاکم الشریعہ نہیں, اللہ اور اس کے رسول کی بات نہیں ہے, اس کی طرف جانا انسان کے لیے درست اور جائز کسی صورت بھی نہیں ہے. کفر وہ کس صورت میں بنے گا, ظلم کس صورت میں فسق, یہ انشاءاللہ آگے بات آئے گی. انسان کو اپنے ایمان کی پہلے فکر کرنی چاہیے. ہاں وہ حاکم جو کتاب اللہ سے فیصلے کرتا ہو, آگے بات آئے گی انشاءاللہ, اس کی طرف جا کر فیصلے کروانا یہ طاغوت نہیں ہے, وہ کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات سے فیصلے کر رہا ہے. اسی طریقے سے جو میں نے پچھلی کلاس میں بھی ذکر کیا تھا, جو دنیاوی عام معاملات ہیں دنیا چلانے کے لیے شریعت کا ایک باب ہے جس کو اہل علم نے خصوصی طور پر ذکر کیا, علماء مالکیہ کا اس میں خصوصی کام ہے جس کو مصالح مرسلہ کہا جاتا ہے. عام طور پہ شریعت کے قوانین, دین کے قوانین, دنیا کے معاملات, اور خاص طور پر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو طرز حکومت ہے وہ اسی نقطے پر خصوصی طور پر قائم ہے. مصالح مرسلہ, اس میں سد و ذرائع بھی ہے, اس میں استحسان بھی ہے, دیگر چیزیں بھی ہیں جو شریعت کو سمجھنے کا اور سمجھانے کا طریقہ کار ہے. ان چیزوں کے اوپر اگر مصالح مرسلہ پر ایک ایسی چیز, جیسے میں نے اس دن آپ کو شاید سگنل کی مثال دی تھی, اس سگنل پر رکنا ایک حاکم کا بنایا ہوا طریقہ کار ہے, یہ کوئی غیر اللہ کی شریعت نہیں ہے کہ نہیں سگنل پر رکنا کون سا جو ہے وہ دین ہے. سگنل اگر آپ توڑتے ہیں, سگنل کراس کرتے ہیں ریڈ پر, تو انسان اس میں گناہ گار ہے, کیونکہ اولو الامر کی مخالفت کر رہا ہے, اور اولو الامر نے یہ حکم ہمارے لیے رکھا ہے مصلحہ مرسلہ سے, کہ ہمارے فائدے کے لیے ہے. شریعت میں اگرچہ اس کی کوئی بات نہیں ہے, تائید نہیں ہے, لیکن ہمارے فائدے کے لیے نظام سسٹم بنانے کے لیے اس نے اس کی پابندی ضروری ہے. اس طرح کی بہت ساری مثالیں ہیں. البتہ جہاں کہیں معاملہ ایسا ہو کہ آپ وراثت کا معاملہ ہے, آپ کورٹ میں کیس لے کر گئے, اس میں جو وصیت مرنے والے نے کی تھی اس کی تنفیذ کی بات ہو رہی ہے, اور وہ وصیت 1/3 سے زیادہ ہے وارثوں کے حق میں, انسان نے اپنی ول بنائی ہوئی ہے, تو یہ قابل قبول نہیں ہے. وہ چاہے کسی کا بھی فیصلہ ہو, وہ چاہے انسان کا اپنی جائیداد کے لیے فیصلہ, وہ بھی قابل قبول نہیں ہے. بہرحال یہ مسئلہ بہت موضوع بڑا طویل ہے, اور انشاءاللہ ذہن میں اس پہ کبھی وقت ہوا تو الگ سے ہماری کلاس سے ہٹ کر کہ اقامت دین یہ ایک بڑا مسئلہ ہے کہ جو انسان جو ہے وہ طاغوت کی طرف اپنے فیصلے لے کر جانا, یا توحید حاکمیت جس کو کہا جاتا ہے, اس کی بڑی وضاحت کی ضرورت ہے انشاءاللہ, اور اس کو علیحدہ سے تفصیل سے انشاءاللہ پھر واضح کریں گے. اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم, یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جان لیا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے. اللہ کو ان کے دلوں کے راز کا, مقاصد کا پتہ ہے. یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ ہم احسان اور توفیق کے لیے گئے تھے, اللہ ان کے دلوں سے واقف ہے. آپ نے کیا کرنا ہے, چونکہ ہیں یہ منافق, اٹھتے بیٹھتے بھی آپ کے ساتھ ہیں, دنیا کی نظروں میں مسلمان ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین سے قتال بھی اسی لیے نہیں کیا کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ یہ محمد تو صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہی لوگوں کو قتل کر رہے ہیں. تو فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ, آپ ان سے اعراض کیجیے, نہ کوئی سزا دیجیے, بلکہ جانے دیں, ان کو ان کی طرف توجہ نہ کریں, بالکل ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ وَاعِظْهُمْ, نصیحت ان کو نہیں چھوڑنی, باوجود اس کے کہ منافق ہیں, منافق ہو کر مریں گے, پھر بھی آپ نے ان کو سمجھاتے رہنا ہے. وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ, اور کہیے ان کے لیے ان کے اپنے نفسوں میں, قولاً بلیغا, بڑی بلیغ بات, بڑی بلیغ نصیحت. ان کے اپنے نفسوں میں سے مراد کئی مفسرین نے ذکر کیا, ان کو تنہائی میں ضرور سمجھائیں, اکیلے میں, کیونکہ عام طور پہ جو نصیحت کھل کر ہوتی ہے اس میں انسان چڑھ جاتا ہے. آپ اپنے بچوں کو بھی اگر سمجھائیں سب کے سامنے, ڈانٹیں, تو بچہ چڑھ جائے گا, لیکن بچے کو پیار سے الگ لے جا کر اس کی غلطی پر تنہائی میں ٹھنڈے ٹائم پہ سمجھائیں اور محبت سے سمجھائیں, وہ سمجھ جائے گا. قول بلیغ وہ ہے جو انسان کے دل پر اثر کرتا ہے. آپ کی نصیحت وہ ہو کہ جو سامنے والے کے دل پر اثر کرے. آپ اور میں اگر کسی کو سمجھاتے ہیں تو آپ کی اور میری بات سامنے والے کے دل پر اثر کب کرتی ہے, سوچیں ذرا. جب اس میں دو چیزیں پائی جائیں, ایک اخلاص, اللہ کے لیے کر رہا ہوں, اپنی اولاد کو بھی سمجھا رہا ہوں اللہ کے لیے, کسی غیر کو بھی سمجھا رہا ہوں اللہ کے لیے, مسجد میں کسی کو سمجھا رہا ہوں اللہ کے لیے, مسجد میں کسی کی غلطی ہے اللہ کے لیے, نمبر ایک. نمبر دو, اپنے دل میں اپنے آپ سے سوال کیجئے کہ میں اس کو سمجھا کیوں رہا ہوں, سمجھانے کے لیے یا ذلیل کرنے کے لیے, اس کو نیچا دکھانے کے لیے, اس کا تماشا بنانے کے لیے. یہ سوال جب اپنا آپ سے آپ کر لیں گے اور آپ کو جواب ملے گا نہیں, سمجھانے کا مقصد سمجھانا ہے, نصیحت کا مقصد نصیحت ہے, تذلیل
تحقیر، اپنی بڑائی، اپنی جیت نہیں ہے۔ آپ دیکھیے پھر آپ کی زبان سے جو الفاظ نکلیں گے وہ قول بلیغ ہوں گے، وہ پھر دل پر اثر کرتے ہیں۔ دل سے نکلتی ہے بات اور ڈائریکٹ دل پر لگتی ہے، پھر اس میں الفاظوں کی ترتیب، بات کی ترتیب، الفاظوں کا مناسب ہونا جس میں شدت نہ ہو، اور شدت کے موقع پر شدت ہونا، یہ ساری چیزیں قول بلیغ کے اندر شامل ہیں، جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا تھا یہ منصب، کہ آپ کی گفتگو بڑی جامع، مختصر، الفاظ مرتب اور دل سے نکلتے تھے۔ آپ کی گفتگو یعنی منافقین جیسے لوگوں کے لیے آپ بڑی خیر خواہی کے ساتھ گفتگو کرتے، کاش یہ سمجھ جائے۔ منافق جیسے جو اسلام کو ہر وقت اسلام کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، اس لیے اس چیز کو بھی ہمیں سوچنا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ۔ اب خاص چونکہ منافقین کا قضیہ آ گیا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، تو وما ارسلنا من رسول، ہم نے کوئی بھی رسول نہیں بھیجا، آج تک کوئی رسول دنیا میں نہیں آیا مگر لیطاع باذن اللہ، اس لیے آیا ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے حکم الہی سے۔ اللہ کا حکم یہ ہے کہ اس رسول کی بات کو مانا جائے، یہ ہمیں اللہ نے حکم دیا۔ جتنے رسول آئے ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل ہے، اطاعت کا مطلب یہ کہ ان کے فرمان کو تسلیم کیا جائے، ان سے پوچھا نہیں جائے گا کہ یہ بات آپ شریعت سے کر رہے ہیں، یہ بات اللہ کی وحی سے کر رہے ہیں، یا یہ بات آپ اپنی طرف سے کر رہے ہیں، آپ کی اپنی گھریلو بات ہے، آپ کی اپنی انسانی حیثیت کی بات ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ہمارا کام یہ ہے کہ رسول کی بات کو ہم نے من وعن تسلیم کرنا ہے۔ جہاں ہمیں رسول کی طرف سے، دلائل کی طرف سے بتا دیا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات ذاتی ہے، آپ کو اور مجھے اختیار ہے اسے مانے نہ مانے، دنیاوی ہے، آپ کو اور مجھے اختیار ہے کہ اس پر عمل کریں یا نہ کریں، تو وہاں ہمیں اختیار آ جائے گا۔ لیکن جہاں ایسا حکم نہیں آئے گا وہاں ہم عمل کے پابند ہوں گے، لیطاع باذن اللہ۔ مقام رسول کو اللہ تعالیٰ نے، چونکہ یہ گئے تھے طاغوت کے پاس اپنا فیصلہ لے کر، اپنا مسئلہ حل کروانے کے لیے، ان کو آنا چاہیے تھا کس کے پاس؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ تو اب بھی اگر ان سے غلطی ہو گئی تو جائے، انہوں نے کہا کہ ہم اردنا اللہ احسان و توفیق، ہمارا تو ارادہ تھا کہ ہم ملا دیں، مسئلے کو ختم کرتے ہیں، جھگڑا ختم ہو جائے، ہم کوئی آپ کی شان میں گستاخی تو نہیں چاہتے تھے۔ تو آپ کے اگر یہ اتنے چاہنے والے ہوتے، آپ کے مقام کو سمجھنے والے ہوتے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا، اور ایسا کیوں نہیں ہوا کہ جب انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، ماضی ہے کہ ایسا کیوں نہیں ہوا، وَلَوْ أَنَّهُمْ، ایسا کیوں نہیں ہوا کہ اِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، جس وقت انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا، یعنی یہ گناہ کیا تھا، تو جاؤ کا یہ اس وقت آپ کے پاس آتے، آپ نے ان کو بتایا تھا تو یہ آپ کے پاس فوراً آتے اور فاستغفروا اللہ، اللہ سے اپنے گناہ کے لیے استغفار کرتے، اللہ سے معافی مانگتے۔ گناہ ہے، غلطی ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو، واستغفر لهم الرسول، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے نہیں تھے مسئلہ حل کروانے، تو رسول بھی ان کے لیے استغفار کرتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ سے کہتے اللہ ان کو بخش دے۔ لوجد اللہ تواب الرحیمہ، تو اس وقت یہ پاتے اللہ تعالیٰ کو تواب بھی اور رحیم بھی، بخشنے والا بھی اور بڑا مہربان بھی، اللہ ان کے گناہ کو معاف کر دیتا۔ یہ اللہ کے مقام کو بھی سمجھ جاتے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام کو اور عزت کو جس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا اس کو بھی سمجھتے، اور آپ سے بھی گزارش کرتے کہ اللہ کے نبی ہمارے لیے استغفار کر دیجئے، جیسے بہت سے لوگ کرتے تھے کہ اللہ کے نبی طاہرنی یا رسول اللہ، اللہ کے نبی مجھے گناہ سے پاک کر دیجئے، میرے لیے یہ دعا فرما دیجئے، میرے لیے یہ دعا فرما دیجئے۔ کئی صحابہ کا عمل موجود ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا استغفار کرنا، خاص طور پہ منافقین کو کہا جا رہا ہے کہ آتے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو سمجھتے۔ یہ سارے ماضی کے معاملات ہیں کہ اللہ نے بتایا ایسا کیوں نہیں ہوا، ایسا کرتے، ایسا آتے، ایسا ہوتا۔ مستقبل میں اگر کسی سے کوئی غلطی ہو، آگے آج فورمے ہے، ہم سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے، کوئی ہم اس قسم کی نوعیت میں، کوئی اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، ہم سے غلطی ہو جاتی ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ مقام ہم کو نہیں دے پاتے جو آپ کا مقام اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، اور ہمیں اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے، تو اب ہم کیا کریں گے؟ اب ہماری توبہ کیسے ہوگی؟ وہ آگے اسی صورت میں انشاءاللہ چند آیات کے بعد یہ آیت آئے گی، وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ، جو بھی شخص کوئی بھی گناہ کرتا ہے، او یظلم نفسه، یا وہ اپنی جانوں پر ظلم کرتا ہے، اذ ظلموا انفسهم، ومن يعمل سوءا او یظلم نفسه ثم يستغفر اللہ، اور پھر وہ کیا کرے؟ اللہ سے استغفار کرے۔ تو وہاں پر ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے استغفار کا تذکرہ نہیں ہے، پھر اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ ومن يعمل سوءا او یظلم نفسه ثم يستغفر اللہ یجد اللہ غفورا رحیما، وہ اللہ کو پائے گا، وہ معاف کرنے والا اور بہت ہی مہربان ہے۔ مستقبل کے لیے اللہ سے انسان نے ڈائریکٹ استغفار کرنا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تھا، اور مقام رسول کو اللہ تعالیٰ نے بیان کرنا تھا کہ منافقین کو چاہیے کہ آپ کے پاس آتے اور آپ سے بھی کہتے، آپ کے مقام کو سمجھتے کہ
آپ ہی کے ذریعے ہم نے اپنے مسئلوں کو بھی حل کرانا ہے، دنیا کے جھگڑوں کو حل کرانا ہے، اور چونکہ ہم آپ کی شان کو نہیں سمجھ سکے تو آپ بھی ہمیں درگزر کر دیجیے، اور اللہ سے بھی گزارش کر دیجیے اللہ ہمیں معاف کر دے۔ فلا وربک لا یؤمنون، بس ایسی بات نہیں ہے، یہ لا بعض اوقات زائدہ ہوتا ہے، اس کی بہت ساری توجیحات ہے۔ وربک، آپ کے رب کی قسم، اللہ تعالیٰ قسم اٹھا رہا ہے اپنی، لیکن نسبت کر رہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ کلام میں، گفتگو میں نسبت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، قسم تو اللہ کی ہے، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور شان کو مزید بڑھا کر پیش کرنا ہے کہ آپ کے رب ہونے کی قسم اٹھا رہا ہوں میں، کیونکہ یہاں آپ کا مقام اونچا کرنا ہے بطور قاضی کے، بطور حاکم کے۔ لا یؤمنون، وہ آدمی مومن نہیں ہو سکتا۔ کس طرح کا مومن، اس کی وضاحت ہم کرتے ہیں۔ حتی یحکمو، کب تک؟ جب تک وہ یحکمو کا آپ کو حاکم نہ بنا لے، اپنے دنیاوی معاملات کے اندر مسئلوں کے حل کے، تنازعات کے، جھگڑے کے حل کے لیے آپ سے آ کر مسئلہ حل نہ کروائے۔ کوئی دنیاوی کوئی مسئلہ ہے، کوئی چوری، بدکاری، ڈکیتی، سود، کوئی بھی معاملہ ہے، اس میں آئے گا وہ آپ کے پاس مسئلے کے حل کے لیے۔ فیما شجر بینہم، وہ آپ کو حاکم بنائے ان معاملات میں جو ان کے درمیان جھگڑے ہوئے ہیں، جو ان کے درمیان اختلافات ہیں لوگوں کے درمیان، اور آپ سے آ کر وہ فیصلہ کروائے۔ ثم لا یجدوا فی انفسہم، اور پھر نہیں وہ پاتے، نہیں وہ محسوس کرتے اپنے نفسوں میں، اپنے دل میں، حرجن، کسی قسم کی کوئی تنگی، دل میں کوئی آتا نہیں ہے کہ معاملہ ٹھیک نہیں ہوا، فیصلہ ٹھیک نہیں ہوا، مما قضیت، آپ کے فیصلے کے متعلق ان کے دل میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے، وَيُسَلِّمُ تسلیما، اور اسے مکمل تسلیم کرتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو، چاہے وہ اپنے خلاف ہی کیوں نہ ہو رہا ہو، آپ کو پتہ ہے یہ چیز آپ کی ہے، سامنے والے نے دعویٰ کیا چیز اس کی ہے، آپ فیصلہ لے کر گئے قاضی کے پاس، اور قاضی تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے فیصلہ کیا، آپ کی چیز تھی، آپ کو پتہ، لیکن انہوں نے فیصلہ کیا یہ چیز اس کی ہے، آپ کو اس فیصلے کو باوجود اس کے کہ آپ جانتے ہیں کہ دوست نہیں تسلیم کرنا ہے۔ کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں جو ہوں ایک انسان ہوں، جو صحیح مسلم کی حدیث ہے، یأتین الخصم انما انا بشر یأتین الخصم، میں انسان ہوں، میرے پاس یہ جو خصم آتے ہیں، لوگ اپنا جھگڑا لے کر آتے ہیں، فاحکم بما اسمع، تو میں جو فیصلہ کرتا ہوں وہ وحی کی بنیاد پر نہیں ہوتا، وہ فیصلہ ہوتا ہے دلائل کی بنیاد پر، جو آپ لوگ دلائل پیش کر رہے ہوتے ہیں، اور میں وہ فیصلہ کر دیتا ہوں کہ یہ چیز اس کی ہے۔ فمن قضیت له بحق مسلم، کسی شخص کے لیے میں فیصلہ کر دیتا ہوں اور اس کو کسی دوسرے مسلمان کا حق دے دیتا ہوں، وہ چیز اس کی ہوتی نہیں ہے، لیکن دلائل کی بنیاد پر، وہ چرب زبان تھا، اپنی زبان کی تیزی اور دلائل کی فراوانی کی وجہ سے وہ اس کیس کو جیت گیا، میں نے اس کو وہ چیز دے دی، میں نبی بھی ہوں، قاضی بھی ہوں، لیکن میں نے فیصلہ کیا ہے دلائل کی بنیاد پر، وحی کی بنیاد پر نہیں، اس کو یہ چیز مل جانا اس بات کی اب وہ تسلی نہیں ہے کہ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دی ہے تو یہ چیز اس کی ہوگی، آخرت میں اس کا حساب نہیں ہوگا، فرمایا میں اس کو جہنم کا ٹکڑا دے رہا ہوں، چاہیے تو لے لے، چاہیے تو چھوڑ دے۔ اس آدمی کو بھی تسلیم کرنا ہے جس کا حق چھن کر جا رہا ہے۔ حضرمی اور کندی کا واقعہ مشہور ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، حضرمی کے پاس زمین تھی، کندی نے دعویٰ دائر کیا کہ یہ زمین میری ہے، اس نے کہا یہ تو میرے پاس ہے، کندی کے پاس تھی، حضرمی نے دعویٰ دائر کیا کہ یہ ہمارے آباء و اجداد کی زمین ہے، اس نے قبضہ کیا، اس نے کہا میرے پاس ہے، زمین میرے قبضے میں، لہذا میری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرمی سے کہا کہ تم دعوے دار ہو تو دلیل کیا ہے، تمہاری آباء و اجداد کی زمین ہے اور تمہاری نسلوں سے چلی آ رہی ہے، تو دلیل پیش کرو۔ انہوں نے کہا دلیل تو کوئی نہیں، ثبوت تو کوئی نہیں ہے۔ فرمایا کہ اس صورت میں یہ قسم اٹھائے گا اور زمین اس کی ہے۔ آپ نے فرمایا، اس نے حضرمی نے کہا یہ تو جھوٹا آدمی ہے، قسم اٹھا کے زمین ہڑپ کر لے گا۔ آپ نے فرمایا اگر جھوٹا ہے، کچھ بھی ہے، طریقہ کیس کو حل کرنے کا وہ یہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر وحی کی بنیاد پر فیصلے کرتے، یہ جو انسانوں کے جھگڑے اور معاملات ہیں، تو بعد میں آنے والا قاضی کیا کرتا؟ اس کو کہاں سے نمونہ ملتا، اس کو کہاں سے آئیڈیل ملتا، وہ کیسے فیصلوں کو کرنے کی صلاحیت سیکھتا کہ اسلام نے کیسے مسئلوں کو حل کرنے کی ٹیکنیکس دی ہیں۔ وہی سے بات آ جاتی ہے حق کس کا ہے، اس کا حق کس کا ہے، دلائل سنے ہی نہیں جاتے اور بتا دیا جاتا، اللہ کو تو معلوم ہے، لیکن اس مسئلے میں وہی نہیں ہے۔ اس مسئلے میں وہی آئی، وہ طریقہ آپ کو سکھایا گیا کہ کس طریقے سے مسئلے کو حل کرنا ہے، اور اس کے بعد بتا دیا کہ مومن وہ ہے جو آپ کا فیصلہ سننے کے بعد چوں چرا نہیں کرے گا، پورے دل و انشراح صدر کے ساتھ، پورے دل کی وسعت قلبی کے ساتھ اس مسئلے کو قبول کرے گا۔ اس مسئلے میں سیدنا زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یہ گویا کہ آیت میں سمجھتا ہوں میرے لیے نازل ہوئی، میرے قضیے میں نازل، میرے نہیں، میرے قضیے میں نازل ہوئی۔
ان کا قضیہ کیا تھا؟ ان کا ایک انصاری کے ساتھ مسئلہ بن گیا. زمینیں ہیں، زرعی زمینیں ہیں، ان کی زمین پہلے ہے جہاں سے پانی آ رہا ہے، وہاں ان کی زمین پہلے ہے، بعد میں انصاری کی زمین ہے. وہ جو چھوٹی سی نہر ہوتی ہے جس میں سے پانی گزر کر آتا ہے زمینوں تک، ظاہر سی بات ہے اس کی زمین پہلے ہے، پانی پہلے اس کا حق ہے. آج بھی ایسے ہی ہے، آپ چلے جائیں زرعی زمینوں کے اندر، جس کی زمین نہر کے قریب ہے، جس کی زمین ٹیوب ویل کے قریب ہے، پہلے پانی اس کو ملتا ہے، آگے والے کو اس کے بعد ملتا ہے. پانی کی جو آپ کے شہروں کے اندر سپلائی ہے، جو لائنز آپ کے آئے ہیں، ہمیں لائن جو ملی ہوئی ہے گورنمنٹ کی طرف سے، جب پانی پیچھے سے بیک اینڈ سے چلتا ہے، ظاہر سی بات ہے اس کا گھر پہلے اس کے گھر میں جائے گا لائن سے آٹومیٹکلی، بعد والے کے گھر میں اس کے بعد جائے گا، اس کے بعد والے کے گھر میں اس کے بعد جائے گا. یہ ایک فطرتی قانون بھی ہے اور عقلی قانون بھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قضیہ آپ نے دیکھا، آپ نے فرمایا زبیر ٹھیک ہے تم اپنے زمین کو پانی پلاؤ، پھر اپنے ساتھی کے لیے پانی جانے دیا کرو آگے. اس آدمی نے، انصاری نے کہا کہ یہ تو آپ کا پھپھی کا بیٹا ہے، آپ کا رشتہ دار ہے، آپ نے اس کے حق میں فیصلہ دے دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آیا، آپ نے فرمایا کہ زبیر اب ایسا کرو، پانی اپنی زمینوں کو پلاؤ، پھر پانی روک کر رکھو، جانی نہ دو یہاں تک کہ پانی پورا اوپر تک زمین کی دیواروں تک آئے اور کراس کر کے جائے تو ٹھیک ہے، لیکن اس کو اب پانی اس طرح سے مت دینا. اس کو یہ لگتا ہے کہ میں نے یہ فیصلہ اس بنیاد نبی ہو کر، یعنی یہ جو نبی کی نبوت ہے، یہ فیصلے کرنے کے جو معیارات ہیں، جو اصول اور ضوابط ہیں، یہ تو اللہ کی وحی سے ہے نا، اس میں کیسے جھول کر سکتا ہوں؟ کسی شخص کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حاکمیت پر اس انداز سے اعتراض کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور بعد میں اگر کوئی شخص اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق فیصلہ کر رہا ہے، کوئی حاکم فیصلہ کر رہا ہے، کوئی قاضی، کوئی جج فیصلہ کر رہا ہے، اسی بنیاد پر وہ دلائل کی بنیاد پر فیصلہ کرے گا اور اس کے فیصلے کو ماننا پڑے گا. پہلے زمانے میں جج اور قاضی عام طور پہ الگ نہیں ہوتے تھے، منصب ایک ہی ہوتا ہے. جسم کے دور میں ایک تھا، سیدنا ابوبکر صدیق کے دور میں ایک تھا رضی اللہ تعالیٰ. سیدنا عمر کے دور میں تھوڑا سا معاملات پھیلنا شروع ہوئے تو کچھ چیزوں کے اندر قاضیوں کو اختیارات دیے گئے کہ الگ سے قاضی، پھر بعد میں یہ منصب ایک طرح سے علیحدہ شکل اختیار کر گیا. آپ جو حاکم کی اطاعت کی حدیثیں پڑھتے ہیں، حاکم کی اطاعت کی حدیثیں پڑھتے ہیں، وہ حاکم کی بات مانو، حاکم کی بات کو تسلیم کرو، چاہے وہ تمہارے خلاف کیوں نہ ہو، وہ چاہے تمہارے مخالف کیوں نہ ہو، اس کی سمع اور طاعت کر. اس کے بغیر سسٹم اور نظام نہیں چلتا. ہمارے یہاں نظام حکومت کے اندر اپوزیشن کا جو کردار ہے، جمہوریت کے اندر نعرے بازی، مخالفت، اپوزیشن پیدا ہی ہوتی ہے، اس کا وجود ہی ہوتا ہے صرف حکومت کی مخالفت کے لیے. تصور یہ ہے کہ انہوں نے چاہے صحیح ہو چاہے غلط ہو، بس مخالفت کرنی ہے گورنمنٹ کی. اپوزیشن کا تصور یہ ہے. اس بنیاد پر یہ جو حاکم ہے، حاکم کا منصب ایک کھلونا بن گیا ہے. جس کا مرضی آتا ہے وہ لان تان کرے، جس کا مرضی ہے بکواس کرے، جس کا مرضی ہے جو بولے، جس کا جو جی میں ہے وہ کرتا رہے. اچھا، جو احادیث میں اور قرآن میں جو اس انداز میں حاکم کی حیثیت کو بیان کیا گیا، خاص طور سے صحیح مسلم کی احادیث آپ پڑھیں حاکم کے تعلق سے، اس کی بات مانو، چاہے کوئی حبشی غلام کیوں نہ ہو، اس کی اطاعت کرنی ہے، اس کی بات کو تسلیم کرنا ہے، چاہے تمہارے مخالف ہو، چاہے تمہیں پسند آئے، چاہے تمہارے ناپسند ہو، تمہارے نفس کے مخالف ہو، تمہارا وہ مال چھین لے، تمہارے مارے پیٹے، تم نے اس کی اطاعت کرنی ہے. ساری احادیث پڑھتے ہیں نا. عقل بھی کہتی ہے اس کے بغیر سسٹم نہیں چل سکتا، اس کے بغیر سسٹم نہیں ہے. ہم بھی ان حدیث کو مانتے ہیں اور آپ حیرت زدہ ہوں گے کہ یہ احادیث کی بنیاد پر نہیں، وہ اپنے عقلی قوانین کی بنیاد پر. یورپ امریکہ کے اندر بھی ان چیزوں کو تسلیم کیا جاتا ہے. اور وہ کہاں تسلیم کیا جاتا ہے؟ ہم نے یہ سسٹم دیا ہے کورٹ کو، جج کو. جج کے آگے اعتراض نہیں ہوگا. توہین عدالت ہمارے یہاں بھی لگ جاتی ہے نا، وہاں پر بھی ہے. جج جو فیصلہ کر دے، اگر آپ کو سمجھ نہیں آیا تو آپ سول کورٹ سے ہائی کورٹ، سپریم کورٹ، یہ ایک جو سسٹم بنا ہوا ہے وہ الگ بات ہے، لیکن جج کے فیصلے کو ماننا ضروری ہے. پورا کا پورا نسلہ ٹاور گروا دیا، اس کی خواہش کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں، گرانا ہے بس. اگر آپ اس سسٹم پر نہیں چلیں گے تو آپ کا معاشرہ نہیں چل سکتا. وہ غلط ہے، وہ صحیح ہے، وہ تو اللہ نے اس کا فیصلہ کرنا ہے. اس قاضی کو اللہ نے پوچھنا ہے، دیکھنا ہے کہ اس نے فیصلہ صحیح کیا ہے غلط کیا. یہ چیز جو ہے شریعت نے حاکم کے لیے رکھی تھی، جس کو ہم نے صرف قاضی کے لیے کر دیا تاکہ حاکم کے ساتھ ہم کھیلتے رہیں، اور سسٹم چلانے کے لیے ضروری تھا تو قاضی کو یہ اختیارات دے کے اس سسٹم کو ہم نے چلنا ہے. بھائی قاضی کون ہے؟ جج کے اوپر اعتراض کیوں نہیں ہو سکتا؟ جج کے اوپر انگلی کیوں نہیں اٹھ سکتی؟ جج کے خلاف بات کیوں نہیں ہو سکتی؟ سوچیں، عقل سے سوچیں. اگر حاکم کے خلاف ہو سکتی ہے، اگر حاکم کے خلاف بات ہو سکتی ہے، جج کے خلاف بھی ہو سکتی ہے. لیکن جج کے خلاف نہ کرتا ہے، نہ کرنے دیا جاتا ہے، اور اس کے خلاف فوراً سزا آ جاتی ہے، فوراً آرڈر جاری ہو جاتا ہے. اس ڈر سے کوئی بھی بات نہیں کرتا
اس درد سے سب احترام کرتے ہیں، اور یہ احترام اللہ تعالیٰ نے حاکم کو دیا تھا سسٹم چلانے کے لیے، جب تک وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق فیصلہ کر رہا ہے، ورنہ اس کے فیصلے کو پھر تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے اللہ اور اس کے رسول کے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے اللہ کے احکامات کے مطابق تھے، ان کو تو تسلیم کرنا لازمی ہے۔ وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے تھے نا، اگر اللہ تعالیٰ شرعی اعتبار سے اگر ہم ان پر فرض کر دیتے، وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، منافقین پر ہم یہ فرض کرتے کہ ان اقتلوا انفسکم، اپنے آپ کو قتل کرو، آپس میں لڑو، ایک دوسرے کو قتل کر دو، او اخرجوا من دیارکم، یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ، ما فعلوه الا قلیل منهم، تو یہ کام نہیں کرتے مگر بہت تھوڑے ان میں سے۔ اللہ کے اس حکم کو، یہ اللہ نے ذکر کیا، حکم اللہ نے دیا نہیں ہے کہ انسان اپنے آپ کو ایک دوسرے کو مارے، قتل کرے اور اپنا گھر چھوڑ دے، یہ حکم اللہ نے، لیکن اگر یہ اللہ حکم دے دے، پہلا میرا آپ سے سوال ہے، اپنے آپ سے سوال ہے، اگر ایسا حکم شریعت میں ہوتا تو کیا ہم کر لیتے؟ 50 نمازیں بھی تو تھی نا، وہ 5 ہو گئی، وہ 5 نہیں ہو رہی، تو اللہ نے جو آسان شریعت، جو ہمارے مزاج، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، ہماری طاقت کے مطابق جو شریعت ہمیں دی گئی ہے، ہمارے لیے اس پر عمل مشکل ہے۔ اللہ فرما رہا ہے اگر اس طرح کے احکامات ہوتے تو کون کرتا؟ بہت تھوڑے لوگ تھے، بہت تھوڑے لوگ تھے، لیکن کرتے۔ یہ دونوں احکامات، قتل کرنا اور اپنے گھروں کو چھوڑنا، ان دونوں احکامات کی ایک شکل آگے آ رہی ہے، جہاد کی شکل میں اور ہجرت کی شکل میں۔ ہجرت کرنے والا بھی اللہ کے حکم کی خاطر اپنے گھر کو چھوڑتا ہے، اور جہاد کرنے والا بھی اپنی جان کا نذرانہ دینے کے لیے تیار رہتا ہے، اور وہ مومنوں نے کام کیا ہے، ایک ایک نوعیت میں کام کیا ہے، یہ تو ایک مطلق حکم ہے۔ اور منافقین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب جو اللہ نے شریعت دی ہے بڑی آسان ہے، بڑی آسان ہے، بڑی ہلکی ہے، ہم جن خواہشات میں پڑے ہیں، جس کی بنیاد پر ہم اللہ کے دین پر صحیح معنی میں عمل نہیں کر پاتے، وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ، اور اگر یہ لوگ وہ کام کرتے، یہ منافقین، ما یوعظون بھی، جس کی ان کو نصیحت کی جا رہی ہے، لکان خیر اللہم، تو ان کے لیے بہت بہتر تھا، واشد تثبیتا، اور زیادہ مضبوط ان کو ثابت قدم رکھنے کے لیے تھا، ان کے لیے، ان کے قدموں کو، کس بنیاد پر؟ ولو انہم فعلوا ما یوعظون، نصیحتوں پر عمل کرنے سے۔ کسی نے، کئی علم نے لکھا ہے، واشد تثبیتا کے اندر 2 چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ مزید علم بھی عطا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ مزید عمل کی توفیق بھی دیتا ہے۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ لکھتے ہیں انسان جب اپنے علم پر عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو وہ علم بھی عطا کر دیتا ہے جو علم اس کے پاس نہیں ہوتا، علم کے دروازے اس کے لیے کھول دیتا ہے، لیکن عمل سے۔ فتنوں کے دور میں، لکان خیر اللہم اشد تثبیتا، فتنوں کے دور میں، شہوات اور شبہات کے جو فتنے ہوتے ہیں، ان فتنوں کے دور میں انسان کے ایمان پر قدم ڈگمگاتے ہیں، بیلنس آؤٹ ہوتا ہے۔ اس بیلنس کو کنٹرول کرنے کے لیے، اپنے قدموں کو مضبوط کرنے کے لیے گفتگو نہیں ہوتی، شور شرابہ نہیں ہوتا، باتیں نہیں ہوتی، عمل کیا جاتا ہے۔ فتنوں کے ٹائم پر سب سے مفید چیز جو انسان کو فتنوں سے بچانے والی ہے وہ ہے عمل۔ ولو انہم فعلوا ما، جو کہا جا رہا ہے بس وہ کر لو، جو بتایا گیا ہے انسان کو وہ کرنا چاہیے، اور اپنی فکر کر کے انسان کو عمل میں مشغول رہنا چاہیے۔ اگر یہ ایسا کر لیتے تو ان کے لیے بہت بہتر تھا، ان کے لیے ثابت قدم کی نے بہت اچھی مثبت چیز تھی، مضبوط چیز تھی۔ وَإِذًا لَآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا، اور اس وقت ہم دیتے ان کو اپنے پاس سے اجر عظیم، اپنی طرف سے ہم خاص اجر عظیم سے بھی ان کو نوازتے، منافقین کو۔ وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور ہم ان کی رہنمائی کرتے صراط مستقیم کی طرف، دین کے اوپر بھی ایک ثابت قدم رہتے، اجر و ثواب سے بھی اللہ ان کو نوازتا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر و برکات ان کے اوپر ہوتی جب یہ اللہ کے حکم کو من وان تسلیم کر کے عمل کرتے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ اور جو لوگ ایسا کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی بات کو ہر طبقے، ہر شعبے، ہر زاویے زندگی کے ہر معاملے کے اندر قبول کر کے تسلیم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اور جو شخص بھی اللہ کی اطاعت کرتا ہے اور رسول کی، تو یہ اطاعت اس نے کر لی۔ اطاعت کا مطلب یہ جو کہا گیا اس نے اس کو فالو کیا، پوچھا نہیں کیسے، کیوں، میرا کیا فائدہ ہے، میرا کیا نقصان ہے، بس کر گیا۔ انجام اس کا کیا ہوگا؟ فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِينَ، یہ لوگ ہوں گے ان لوگوں کے ساتھ کل قیامت کے دن، أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا نعمتوں سے۔ اور وہ کون لوگ ہیں؟ من النبیین، و انبیاء بھی ہیں، وہ صدیقین بھی ہے، ترتیب ہے، والشہداء، شہداء ہے، اور صالحین ہے۔ صدیقین جن کے قول اور فعل میں تضاد نہیں ہے، سچ بھی بولتے ہیں اور تصدیق بھی کرتے ہیں۔ شہداء جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے شہید ہو جاتے ہیں۔ صالحین نیک لوگ جو حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں طرح سے ادا کرتے ہیں۔ نبی کا منصب انسان خود سے اختیار نہیں کر سکتا، وہ تو عطا الہی ہے، باقی آگے کے 3 مناصب جو ہیں، صدیق، شہداء اور صالحین، یہ انسان کے عمل پر منحصر ہے۔
وحسن اولئک رفیقا، اور بہت ہی خوبصورت عمدہ ہے یہ لوگ رفاقت کے لیے، ان کا ساتھ بڑا ہی خوبصورت ساتھ ہے جو انسان لوگوں کے ساتھ ہو۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں، طبرانی کی حدیث ہے اور کئی علماء نے اس کو درست قرار دیا ہے، ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس نے کہا آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں اور میرے بچوں سے بھی زیادہ میں آپ سے اپنی محبت کرتا ہوں۔ میں گھر میں تھا تو مجھے خیال آیا کہ آج تو دنیا میں آپ سے آ کر ملاقات کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، جب دل چاہتا ہے آ کر مل لیتے ہیں، آپ کا دیدار ہوتا ہے، آپ سے گفتگو ہوتی ہے، سینے کو ٹھنڈ پڑ جاتی ہے۔ آیا یاد آ گئی موت، میں نے بھی جانا ہے، آپ نے بھی جانا ہے، آپ تو جنتی اور جنت میں بھی اعلیٰ مقام، ہم پتہ نہیں کہاں۔ اگر جنت میں چلے بھی گئے تو وہاں پر یہ خیال آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات، آپ کو دیکھنا، آپ کا ساتھ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، کیونکہ یہ بات تو غیبی ہے، ثواب تو اللہ نے دینا ہے، عطا الہی ہے، اپنی طرف سے تو بات نہیں کی جا سکتی۔ غیب کے اندر انسان کو حد درجہ ہمیں بھی احتیاط کرنی چاہیے، تکے نہیں لگانے چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل خاموش ہو گئے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں پھر یہ آیت نازل ہوئی، فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ، جو بھی اطاعت کرے گا اس کو یہ منصب عطا ہوگا۔ تو انسان جو ہے وہ ان کے اگرچہ مقام تک پہنچتا نہیں ہے اپنے عمل سے، ان شخصیات کے، ان لوگوں کے مقام تک پہنچتا نہیں ہے، لیکن اس نے زندگی اگر جوڑ کے ساتھ گزاری ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، تو انشاءاللہ اللہ اس کو اس کے مقام سے اونچا مقام بھی عطا کر دے گا، تاکہ ان کو ان لوگوں کی رفاقت جنت نصیب ہو۔ اور یہ بھی جنت کی نعمتوں میں مزید ایک اضافہ ہے، عام جنت نہیں ہے، بلکہ نیک لوگوں کے ساتھ، بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ اٹھے بیٹھے گا جنت میں، اور بڑے بڑے میں انبیاء ہوں گے۔ اس منظر کو ذرا ذہن میں لائیے، انبیاء، صالحین، صحابہ، دیگر، کیا ایک عجیب منظر ہوگا۔ جن شخصیات کے نام ہم تاریخ میں پڑھتے ہیں، جن حضرات کے، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، صحابہ اکرام، ابوبکر صدیق، عمر، عثمان، علی، عبد الرحمن ابن عوف، آگے ائمہ اکرام، یعنی جن شخصیات کے تذکرے سے ہمیں محبت ہے، ان کا ساتھ انسان کو نصیب ہوگا کل قیامت کے دن۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ٹکڑا جو تھا، فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم، مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم، مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ یہ زندگی کے آخری لمحات میں پڑھا تھا۔ اس سے ویسے بخاری کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، انہوں نے حدیث سن رکھی تھی کہ جب بھی نبی کے دنیا، کسی بھی نبی کے جب بیمار ہوتا ہے اور دنیا سے جانے کا وقت آتا ہے، اس کو اختیار دیا جاتا ہے دنیا اور آخرت کا، دنیا میں رہنا چاہے آخرت میں۔ اور دوسری حدیث بخاری کی ہے کہ اس نبی کو دنیا سے جاتے ہوئے اس کا جنت کا منظر، پورا آخرت کا پورا اس کو سارا منظر دکھایا جاتا ہے، اور اس کو اختیار دیا جاتا ہے کہ یہاں جانا ہے یا یہیں رہنا ہے۔ فرمایا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت میں یہ الفاظ پڑھے نا، کیونکہ جو دنیا کے معاملات تھے، یعنی یہ وہ کیفیت تھی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا بھول چکے تھے، آپ کی زندگی کے آخری کلمات میں مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین اللہم فی الرفیق الاعلی، اللہم فی، ہاتھ کی انگلی ایسے اوپر تھی۔ یہ تو ساری گفتگو گویا کہ کسی اور جہان کے حوالے سے ہو رہی تھی، وہ کہہ رہی میں سمجھ گئی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اختیار ملا ہے اس وقت، وہ منظر آپ نے دیکھا ہے اور یہ الفاظ پڑھے ہیں مع الذین انعم اللہ علیہم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رخصتی کا، اپنے جانے کا ایک طرح سے اعلان ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد جو ہے وہ پھر آپ کی جو انگلی اٹھی ہوئی تھی وہ زمین کی طرف جھک گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں تھے۔ تو یہ انعام ہے، یہ کرام ہے جو انسان کو حاصل کرنا چاہیے۔ اللہ نے آگے جو الفاظ فرمائے وہ بڑے قابل غور ہیں، ذالک الفضل من اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے، خالص اللہ کا فضل ہے، عطا الہی ہے۔ وکفیٰ باللہ علیما، اور اللہ کافی ہے علیم، خوب جانتا ہے کہ کس کو یہ فضل دینا ہے، کتنا دینا ہے، کس مقام تک وہ پہنچے گا، کس انداز تک، کتنی اس کی اطاعت تھی۔ جذبہ انسان اپنے اندر رکھے، کبھی بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے اپنے جذبے کو پیچھے نہ کرے، جذبہ پورا پکا انسان کو رکھنا چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، خذوا حذرکم، پکڑو، اختیار کرو اپنے بچاؤ کو، حذرکم، اپنے بچاؤ کو۔ اس بچاؤ سے مراد بچاؤ کے اسباب ہیں، جو جنگ کا اسلحہ ہے، جنگی ساز و سامان ہے، یہاں سے جہاد کا حکم کا آغاز ہو رہا ہے۔ اے ایمان والو، اپنے آپ کو بچانے کے لیے تدبیر اختیار کرو، اپنا جنگی سامان، اپنی حفاظت۔ فانفروا، اس کے بعد نکلو اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے، ثباتن، چھوٹی چھوٹی جماعت، ٹولیوں کی شکل میں، اوین فرو جمیعا، سب کے سب اکٹھے نکلو، جیسے جہاد کا تقاضا ہو اس طرح سے تمہیں نکلنا ہے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے، اسباب کے ساتھ۔ اسباب بھی انسان کو اختیار کرنے ہیں اور اسباب کے ساتھ اللہ کی راہ میں نکلنا ہے۔ یہ بھی حکم بما انزل اللہ ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اور جس میں منافقین سب سے زیادہ پیچھے ہٹنے والے اور بھاگنے والے ہیں،
اور یہ وہ چیز ہے جو انسان کا اقتلوا انفسکم، اللہ اگر حکم دیتا ہے اپنے نفسوں کو قتل کرنا، یہ اس کی ایک نوعیت ہے۔ اور یہ کیوں ہے آگے بات آ رہی ہے، جو اس صورت کا اصل مضمون ہے، یہ ساری اس کی تمہید تھی، اصل مضمون پر اگلی 2 آیات کے بعد ہم پہنچیں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ وَإِنَّ مِنكُمْ لَمَن لَيُبَطِّئَنَّ، یقیناً تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو تبطیء کرتے ہیں، خود بھی سست اور پیچھے رہتے ہیں اور دوسروں کو بھی سست اور پیچھے کرتے ہیں اپنی باتوں سے۔ بھائی لڑکے کیا کرنا ہے، جہاد میں کیا رکھا ہے، فساد ہے، لڑائی ہے، مارے جاؤ گے، قتل ہو جاؤ گے، خود بھی جہاد میں کم وقت نہیں جاتے اور دوسروں کو بھی کمزور کرتے ہیں۔ جو مسلمان نئے نئے اسلام لائے ہیں، اسلام ان کا اتنا مضبوط نہیں ہے، ان کو بھی پیچھے کرتے ہیں۔ اور خود کا وتیرہ کیا ہے، فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِیبَةٌ، اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچ جائے جہاد میں، مصیبت سے مراد کوئی نقصان ہو گیا وقتی طور پر، قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ، ہاں یہاں پہ ان کا فخر ظاہر ہوتا ہے کہ کہتے ہیں قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیَّ، مجھ پر تو اللہ نے بڑا احسان کیا، إِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِیدًا، کیونکہ میں ان کے ساتھ اس جنگ میں حاضر ہی نہیں تھا، میں ہوتا تو میں بھی مارا جاتا، میرا بھی نقصان ہو جاتا۔ وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ، اور اگر تمہیں اللہ کی طرف سے کوئی فضل پہنچتا تو یہ کہتے ہیں كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ، کہ گویا کہ تمہارے اور ان کے درمیان کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ یا لیتنی کنت معہم فافوز فوزا عظیما، کہ کاش کہ میں ہوتا ان لوگوں کے ساتھ اور بڑی کامیابی سے ہمکنار ہو جاتا۔ اگر تم جنگ میں کوئی فائدہ حاصل کر لیتے، جیت جاتے، تو بات اس طرح سے کر رہے ہیں جیسے تمہارے ساتھ ہے ہی نہیں، کہ کاش میں بھی ہوتا، میں بھی، تم تھے ساتھ، تمہیں نکلنا چاہیے تھا، تمہیں لڑنا چاہیے تھا، لیکن تم اس فضل سے محروم رہ گئے۔ اس فضل سے محروم رہنے پر اس انداز کی باتیں، اور اگر کوئی نقصان ہو تو اس سے بچ جانے کے اوپر خوشی کا اظہار، یہ منافقین کا طرز عمل ہے۔ ان کید الشیطان کان ضعیفا، اور یہ بات یقین رکھو کہ شیطان کی جو قید ہوتے ہیں، چالیں ہوتی ہیں، اس کی جو تدبیریں ہوتی ہیں بہت کمزور ہوتی ہیں۔ دشمن سے ملاقات کی تمنا نہ رکھو، جنگ ہو جائے اور جدال ہو جائے اور اس وقت یعنی اس طرح کے ماحول کو کریٹ کرتے رہنا، ایسا نہیں۔ صلی اللہ العافیہ، اللہ سے عافیت کا سوال کرتے رہا کرو، اللہ ہمیں سلامتی اور عافیت کے ساتھ رکھے۔ لیکن جب ٹکراؤ ہو جائے، میدان میں اترنے، پھر بھاگنا نہیں ہے۔ فَإِذَا لَقِيتُمْ فَاثْبُتُوا، اچانک موت بڑی خطرناک ہوتی ہے، اس وقت انسان اپنی پوری موج مستی کے عروج پر ہوتا ہے، اس کو تو اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ میری آنکھ ابھی بند ہونے والی ہے۔ اس لیے جو ہے وہ انسان کو موت سے بھاگ نہیں سکتا، انسان بچ نہیں سکتا، جانا تو ہے ہی ہے۔ اس لیے آخرت کی نعمتیں بہت بہتر ہیں، دنیا کی زندگی انسان تقوی کے ساتھ گزار لے، اسی میں اس کی آخرت کی کامیابی کی ضمانت ہے۔